آپ دیکھ رہے ہیں وٹنس ٹوڈے، میں ہوں عامر صابری۔ ایک بڑا مسئلہ ہندوستان کے اتر پردیش کے لکھنؤ کا ہے، جو وقف بورڈ کے چیئرمین تھے وسیم رضوی صاحب۔ انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، جو بڑے نبی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی قربانی کو بھی فیک کہا اور یہ سب من گھڑن بتایا۔ اس کے بعد انتہا یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہی نہیں کی، بلکہ ان کی وہی پر بھی اس نے پرشن چن لگائے اور قرآن کو فیک کہا۔ اب ان سب مسئلوں کو لے کر کے ایک بڑا تذبذب شیعہ سنی علماء کے بیچ یہ ہے کہ سنی علماء کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ علماء اس پہ موقف ظاہر کریں، جبکہ شیعہ علماء میں آفتاب شریعت حضرت مولانا طلبہ جواد نقوی صاحب قبلہ پہلے ہی اسپشٹ کر چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج ہم اسی بات کو لے کر کے آفتاب شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ طلبہ جواد نقوی صاحب کے روبرو ہیں، اور ہم ان سے اس بات پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات کیا ہیں۔ حالانکہ اس مسئلے کو لے کر وسیم رضوی کو بہت کچھ بولے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاہد وہ واحد علماء ہیں وہ لکھنؤ سرزمین کے جنہوں نے کھل کر کے وسیم کی مخالفت کی ہے اور وسیم کے ہر حربے کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے انہوں نے لکھنؤ کے چوک تھانہ میں FIR بھی درج کرائی اس کے خلاف۔ لیکن میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے وسیم کے تئیں کیا نظریات ہیں، کیا ابھی بھی وہ اسلام میں رہ گیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شریعت میں تو صاحب ایسا بھی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ انکار کر دیں اسلام سے، لیکن شاید وہ زمانے اور ہوا کرتے ہوں گے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ان کو قتل کر دیتا ہے اس کو لے کر کے۔ تو آج ہم آفتاب شریعت مولانا طلبہ جواد صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا شریعت کہتی ہے وسیم رضوی کے بارے میں، اور اس کے جو بیانات ہیں قرآن کو لے کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے، کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں حضرت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام میں جو ہے تقیہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ جناب ہمارے یاسر کے سلسلے میں جب ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی، اور بالکل قتل کرنے پر ان کو کافر جو آمادہ تھے، تو اس پر انہوں نے کچھ کلمات ان کے مطابق کہہ دیے تھے۔ تو اس کے بعد وہ آتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آیا تو قرآن نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ تو جہاں جان بچانے کا موقع ہوتا ہے وہاں کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنے عقائد کے خلاف بات کر سکتا ہے، لیکن یہاں اس کا مسئلہ جان بچانے کا نہیں ہے، یہ تو اپنی چوریاں بچانے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کا ایسا ماحول نہیں، جیسا ماحول ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت آدمی اپنے عقیدے کے مطابق کے مخالف بات کر سکے۔ یہ تو صرف لالچ میں، صرف عہدے کی لالچ میں کام کر رہا ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو بنوا دیا جائے وقف بورڈ کا جو ہے چیئرمین، اور جو اس نے بےمانیاں کی ہیں اور بہت کروڑوں کے موقع بیچے ہیں، اس کے سلسلے میں جو ہے اس کو سزا ملے۔ یہ مجرم ہے، یہ اپنا جرم چھپانے کے لیے جو ہے اپنے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے جس پر رسول اللہ کی توہین ہے، قرآن مجید کی توہین ہے۔ اور اس کا نیا اور کیا کس نے کہا کہ اس سے زبردستی کا آپ نیا قرآن بنا لیجیے اپنا؟ کس نے کہا اس سے زبردستی کہ آپ کتاب چھاپ دیجیے اپنے؟ پھر وقتی طور پر فرض ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی کہیں پر دباؤ ہو، وہ اپنے عقائد کے خلاف کر دیتے کہ کوئی کتاب تو نہیں چھاپتا کسی کے دباؤ میں، کوئی قرآن کے اوراق تو نہیں پھاڑتا کسی کے دباؤ میں، کوئی قرآن مجید کی توہین اور رسول اللہ کی توہین تو نہیں کر رہا کسی کے دباؤ میں۔ تو اب یہ سلمان رشدی بھی کہہ دے گا کہ اب بھی دباؤ ہے، پھر تو ہر مرتد جو ہے وہ یہی بات کہہ دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ مجرم ہے اور اپنے جرم سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہے، یہ جان بچانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے، اپنے جرم سے بچنے کے لیے، اپنے جو اس نے جو کرپشن کی ہے، اس نے جو بےمانیاں کی ہیں، اس سے اپنے کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو تقیہ کا معاملہ ہوتا ہے یہاں کے اوپر کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ارے یہ ٹہلتا پھرتا ہے، کس نے اس کو آج تک ایک ڈھیلا تک تو آج تک اس نے مارا نہیں اس کو، اور کوئی جان کے یہ صرف اپنے کو جیل جانے سے بچانے کے لیے یہ سب پوری حرکتیں کر رہا ہے۔ تو فقہ جعفریہ میں کیا اس مرتد کو یا وسیم کو مرتد یا اسلام سے خارج کرنے میں کوئی ابھی کسر باقی ہے یا مطلب کوئی کسر باقی نہیں؟ وہاں علماء ایران کے کچھ علماء نے لکھا بھی ہے اس کو مرتد، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اب جو جواب دیا کہ ہم تو
مرتد کے سلسلے پہلے ہی اپنا فتویٰ دے چکے ہیں، یا تو فتویٰ دیکھ لیا جائے وہی فتویٰ اس کے اوپر لاگو ہوگا. تو آپ تو علماء جو فتوے ہوتے ہیں علماء کو نام لے کر نہیں ہوا کرتے کہ صاحب وہاں تو ایک جنرل بات کہہ دی جاتی ہے کہ جس میں کوالٹیز پائی جاتی ہو وہ مرتد ہے. جو قرآن کا انکار کرے وہ مرتد ہے، جو رسول اللہ سے انکار کرے وہ مرتد ہے، جو دین سے انکار کرے وہ مرتد ہے. یہ سب نے کہہ دیا. اب یہ تمام چیزیں اس کے اوپر پوری اتر رہی ہیں تو اس کے لحاظ سے پوری طرح سے مرتد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بڑی بات مولانا توفیق جبار صاحب نے کہی ہے کہ وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے اس نے اسلام سے. شکریہ. بہت بڑی بات مولانا توفیق جبار صاحب نے کہی ہے کہ وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے اس نے اسلام سے رخ موڑا ہے، اپنا کنارہ کیا ہے اور اپنے کو غیر مسلم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں تک کہ اس نے ایک بہت بڑی بات بھی یہ کہہ دی کہ مجھے مرنے کے بعد جلایا جائے، دفنا کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتد بالکل مکمل ہو چکا ہے اور اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اس پر بھی کئی علماء ایران کے بھی فتوے آ چکے ہیں، جبکہ بالکل صحیح بات ہے کہ نام لے کر کے فتوے نہیں آتے ہیں بلکہ ان کے حالات پر فتوے دیے جاتے ہیں. کہ وہ سب کچھ اسلام میں باطنی کچھ نہیں ہے، سب کچھ ظاہری اور ظاہری طور پر جو بھی کلمات وسیم نے رسول اللہ کی شان میں یا قرآن پاک کی شان میں استعمال کیے ہیں اس سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹوڈے. کیمرہ مین عارف رزوی کے ساتھ امیر صاحب.